مان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احد پہاڑ جتنا ثواب۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور رائے کے دانے کے برابر نیکی کے ہم متلاشی ہوں گے، ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اور اس وقت اگر ہمارے نامہ اعمال میں اگر ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہو تو ہمارے لیے کتنی معاون یعنی مددگار ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے، اس نیت سے نہیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو دوست ناراض ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ہمارے یہاں کبھی نہیں آئے گے، ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، جس میں سے ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی 2 احد پہاڑ جتنا اس کے لیے ثواب ہے۔ اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور تدفین میں شریک نہ ہو تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ نماز جنازہ باعث عبرت ہے۔ اگر ہم ہمارے قریبی رشتہ داروں کے جنازوں سے اگر عبرت حاصل نہ کریں تو کب حاصل کریں گے؟ ہمارے قریبی رشتہ دار والدین کا جنازہ ہے، ہمارے بھائی کا جنازہ ہے، ہمارے بچے کا جنازہ ہے، اگر ہم ان سے عبرت حاصل نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوگا جبھی تو ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے نا۔ اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے، غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ہم ہمارے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہے نا، کہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، ان کی لائف سٹائل اچھی ہو جائے، ان کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے قریبی رشتہ دار میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم اسے کفن پہنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے غسل دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ یہ بھی سوچئے کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے، سب کو مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، تو کیا ہمارے بچے اس لائق ہے کہ وہ ہمیں نہلا سکے؟
کیا ہمارے بچے اس لائق ہیں کہ وہ ہمیں کفن پہنا سکے؟ یا وہ باہر نکلیں گے کوئی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی انہیں کفن پہنا دے؟ کیا ہمارے بچے اس لائق ہیں کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے؟ ان آنکھوں نے میں نے دیکھا ہوں کہ نماز جنازہ جو ہے قریبی رشتہ دار کا جنازہ ہے، سگے بھائی کا جنازہ ہے، آؤ نماز جنازہ تم بھی پڑھو، تو حضرت ہمیں نہیں آتی، دعا نہیں آتی، نماز پڑھنے نہیں آتی۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں۔ کیا ہمارے بچے اس لائق ہے کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھیں؟ کیا وہ ہمارے بچے اس لائق ہے کہ رب سے دعا مانگ سکے کہ یا اللہ ان کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص یعنی کچھ کمی اگر نظر آئے اس شخص میں، کوئی ناقص بات نظر آئے، اسے چھپائے۔ اب اگر ہمارا قریبی رشتہ دار جب ہمیں غسل دے گا تو وہ اس چیز پر عمل کرے گا نا۔ کوئی ناقص بات نظر آئے تو اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور غور و فکر کی اور ہمیں اس تعلق سے سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بد نصیبی کی بات، مطلب اس کو کم نصیبی کہیں گے۔